السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور ہمیں دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً تمام نبیوں کو مبعوث فرماتا گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے درمیان کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا، لیکن اب نبیوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو تمام امت مسلمہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دین کا علم حاصل رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کا حکم دے اور نہی عن المنکر سے بچتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر سے بچتے رہیں۔ اگر کوئی اچھی بات، اگر کوئی بھلی بات اگر کسی دوسرے کو ہم پہنچاتے ہیں تو اس کا اجر پورا ہمیں ملتا ہے، اور جو اس پر عمل پیرا ہوتا ہے یعنی کہ جو عمل کرتا ہے اس کا اجر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم سلسلہ کو جاری کر دیں تو یہ ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہے، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، اس طرح سے یہ سلسلہ بہت لمبی جاتا ہے اور اس کا پورا اجر بتانے والے کو ملتا ہے۔ تو یہ ثواب جاریہ ہو جاتا ہے۔ تو ثواب جاریہ بہت سی چیزوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم نے کسی کنواں کھدوا دیا، لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو اس سے بھی ہم ثواب جاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے قرآن جو ہے کوئی تحفے میں ہم دے رہے ہیں اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ثواب جاریہ ہو گیا، اور بہت ساری صورتیں نکلتی ہیں ثواب جاریہ کا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ ہم جب آئے ہیں دنیا میں تو ہم دنیا میں آئیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس مقصد میں پورا اتریں۔ اور انسان مکمل کبھی نہیں ہوتا، لیکن انسان کو سعی اور کوشش کرنی پڑتی ہے، پوری زندگی انسان کوشش کرتا رہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر سے بچیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ ہم سب گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ہم سب نہ جانے دن بھر میں کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں رہتی، اور زندگی بڑی مختصر ہے، موت کب آ جائے کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائیں، اپنے نمازوں کی پابندی کریں اور نماز میں جو کوتاہی ہم سے ہوتی ہے اس سے اللہ سے درگزر مانگے اور نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور جو ہو سکے ہم دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا بھی نیک لوگوں میں اجر چلتا رہے، باقی رہے ہمارا اجر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں کہ ہم وہ کام کریں جس سے لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ہم ہر انسان جو ہے ایک مقصد لے کر آیا ہے دنیا میں، اور ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی باتوں کی تلقین کرے اور بری باتوں سے منع کرے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اگر کسی کو غلط کاموں کی طرف دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، یا ہاتھ سے استطاعت نہیں رکھتا تو وہ زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں برا جانے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کیا کریں، یعنی اپنے دعاؤں میں مجھے خاص کر یاد رکھا کریں، پتہ نہیں کس کی دعا ہمیں لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔